عافیہ آج بھی آفس میں دیر تک رکنے والی تھی تاکہ کل کے پریزنٹیشن کے لیے ساری تیاریاں وقت پر مکمل ہو سکی۔ ابھی رات نے اپنا آدھا ہی فاصلہ طے کیا ہوگا کہ بیچ میں اچانک پورے آفس کی لائٹ چلی جاتی ہے۔ عافیہ یہ دیکھ ذرا چونک سی گئی، لیکن غنیمت تھی کہ کمپیوٹر کی اسکرین اب بھی چالو تھی۔ کی بورڈ پر ہاتھ چلاتے ہوئے عافیہ ایک پسرے سے آس پاس کے اندھیرے کو گھور کے دیکھنے لگی۔ تبھی اس کے موبائل کی گھنٹی بجتی ہے۔ یہ اس کے شوہر ذوحان کا کال تھا، لیکن نامعلوم کیوں عافیہ اس کال کو بجتا دیکھ بری طرح سے کانپ گئی۔ آخر اتنی رات اس کے شوہر نے اسے خیریت پوچھنے کو فون کیا ہوگا، اس میں ڈرنے کی کیا بات؟ لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ اس کا شوہر ذوحان آج سے قریب 4 مہینے پہلے ہی ایک سڑک حادثے میں مارا گیا تھا۔ عافیہ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اسے بس ایک وہم مان پھر کی بورڈ پر انگلیاں چلانے لگی، لیکن اب اس کے مرحوم پتی کے خیالوں نے اس کی آنکھوں کو اشکوں کے حوالے کر دیا تھا۔ نیند اس کی بھاری آنکھوں سے آزاد تھی اور ذوحان کے خیال اس کے دل کے بے حد قریب۔ تبھی اچانک اسے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس وقت کون ہوگا؟ آفس میں تو میں اکیلی ہی ہوں، شاید سیکیورٹی گارڈ ہوگا۔ یہ سوچتے ہوئے دوبارہ وہ اپنی کیبن میں جا کر بیٹھ گئی۔ یوں ہی کچھ اور گھنٹے بیت گئے۔ گھڑی میں اب رات کے قریب 2 بجنے کو تھے اور دھیرے دھیرے عافیہ بھی تھکان میں چور نیند کے آغوش میں جا رہی تھی۔ اسے محسوس ہی نہیں ہوا کہ کب کی بورڈ پر سر رکھتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں اس نے اپنے شوہر ذوحان کو دیکھا، زندہ۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکان تھی۔ موت کے بعد ذوحان پہلی بار اس کے خوابوں میں آیا تھا۔ عافیہ بس ایک ٹک ذوحان کو دیکھے جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکھڑاتے لفظوں میں ذوحان سے بولی، آئی مس یو ذوحان، مجھے چھوڑ کر جانے کی اتنی بھی کیا جلدی تھی تمہیں؟ ذوحان نے جواب دیا، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں گیا ہوں، ہم دونوں جلد ہی ساتھ ہوں گے۔ لیکن تم تو مر چکے ہو۔ ابھی عافیہ کے لفظ زبان میں قید ہی تھے کہ اچانک ذوحان اس کے سامنے سے پوشیدہ ہو گیا، لیکن اس کی ایک آخری مسکان اب بھی عافیہ کے سامنے تھی۔ اس نے ایک عجیب سی بے چینی کو محسوس کیا اور تبھی اچانک وہ اپنے خواب سے باہر آ گئی، لیکن اب اس کے سامنے کا منظر اور بھی ڈرانے والا تھا۔ اس کی نیند سے بھاری آنکھیں کمپیوٹر اسکرین پر جا ٹکی، جہاں ذوحان کی وہ مسکراتی تصویر دکھائی دے رہی تھی۔ کیا یہ حقیقت تھی یا پھر وہ اب بھی اسی بھیانک خواب کو جی رہی تھی؟ اس کی تصدیق کے لیے اس نے اپنی آنکھ مسلی اور ایک بار پھر اسکرین کو گھورا، لیکن اس بار سب ٹھیک تھا۔ بس کسی کے ہونے کا احساس اسے اندر ہی اندر سے نوچے جا رہا تھا۔ تبھی اس کا جسم ایک عجیب سی ٹھنڈک کا شکار ہو گیا، جیسے کسی نے اس کے جسم پر برف کی سلی رگڑ دی ہو۔ اس کی نظروں کے سامنے ہی آفس کی ساری کھڑکیاں کھلی ہوئی تھی جو اس نے بند کی ہوئی تھی۔ وہاں سے فروری مہینے کی سرد ہوائیں اسے چھو کر نکل رہی تھیں۔ چبھن بھری سرسرانے کی آوازیں اس کے ذہن میں خوف پیدا کر رہی تھیں۔ ان خیالوں کے بیچ آفس کا کام کرنا ناممکن سا تھا، اس لیے بنا کچھ سوچے سمجھے وہ گھر کے لیے روانہ ہونے لگی۔ کار کی چابی اس نے ابھی ہاتھ میں ہی لی تھی کہ اچانک پیچھے سے جانی پہچانی آواز نے اسے پکارا، عافیہ، مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ یہ آواز تو ذوحان کی ہے، لیکن وہ کیسے؟ فوراً اپنے اس خیال کی تصدیق کے لیے عافیہ پلٹ کر پیچھے مڑتی ہے، لیکن وہاں صرف ایک کالی پرچھائی تھی جو دھندلی نظر آ رہی تھی۔ عافیہ اس کے تھوڑا اور قریب بڑھتی ہے، لیکن اچانک اس کے ہاتھ پر لال سرخ خون ٹپکتا ہے۔ اس کی نظر جیسے ہی اوپر کی طرف اٹھتی ہے، وہاں ذوحان اپنی خوفناک شکل لیے عافیہ کو گھور رہا تھا۔ خوفناک چہرہ، آنکھوں سے ٹپکتا خون، پھٹا ہوا ماتھا اور ٹوٹی ہوئی انگلیاں۔ عافیہ اس وقت ایک ایسے منظر کی چشمدید تھی جسے وہ کبھی بھلا نہیں پائے گی۔ اس نے خود کو سنبھالا اور پورا زور لگا کر لفٹ کی طرف بھاگنے لگی۔ اس کے پیچھے پیچھے
زوہان بھی دوڑ رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور وہ تبھی لفٹ کے اندر جا گھسی۔ لفٹ کا دروازہ بند ہوا اور عافیہ ہوش سنبھالتے ہوئے لمبی لمبی سانسیں بھرنے لگی کہ تبھی اچانک پوری لفٹ کچھ عجیب و غریب آوازوں سے بھر گئی، جیسے کوئی چیخ چیخ کر رو رہا ہو۔ کیا تھا یہاں، اور آخر عافیہ ہی اس خوفناک حرکت کا شکار کیوں ہو رہی تھی؟ اس کے ذہن میں دفن یہ خیال اس کے من کو نوچ رہے تھے کہ تبھی اچانک لفٹ نیچے پہنچی اور دروازہ کھلا۔ لیکن اب جو منظر سامنے تھا وہ اور بھی زیادہ ڈرانے والا تھا۔ عافیہ چیخنا چاہتی تھی لیکن اس کے لفٹ کے دروازے کے سامنے سیمنٹ کی ایک دیوار سی نظر آئی جس نے اس کی چیخ کو لفٹ میں ہی قید کر دیا۔ عافیہ جب تک کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے اس کی سانسیں پھولنے لگی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اسے زندہ دفنا دیا ہو۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کے ناخنوں سے اس دیوار کو نوچنے لگی تاکہ جیسے بھی کر کے وہ اس لفٹ سے باہر نکل پائے، لیکن یہ ایسا جہنم معلوم ہوتا تھا جس کا کوئی انت نہ تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے اس دیوار میں دراریں نظر آئیں۔ جیسے جیسے وہ آگے کی طرف بڑھتی گئی ویسے ویسے ہی دیوار ایک قبر کی شکل لینے لگی اور زوردار آواز کے ساتھ اس قبر سے ایک لاش اوپر آ گری جس کا خوفناک چہرہ، آنکھوں سے ٹپکتا خون، پھٹا ہوا ماتھا اور ٹوٹی ہوئی انگلیاں عافیہ کے بدن پر رگڑ رہی تھی، اور وہ لاش زور سے چیخی جس سے عافیہ کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اچانک کچھ دیر بعد اس کی آنکھیں دوبارہ آفس کے ٹیبل پر کھلی۔ اس نے راحت بھری سانس لی اور سوچنے لگی کہ شاید اس نے کوئی برا سپنا دیکھا ہوگا۔ تبھی اچانک اس کے موبائل کی بیل بجتی ہے اور یہ کال تھا اس کے شوہر زوہان کا۔ عافیہ خواب میں وہ سب دیکھ چکی تھی جس کی شروعات اس کے مرحوم شوہر کی کال سے ہوئی تھی۔ وہ فون نہیں اٹھاتی اور گارڈ کو بلا کر کہتی ہے، مجھے میری کار تک چھوڑ دو۔ گارڈ عافیہ کو کار تک چھوڑ دیتا ہے۔ عافیہ کار گھر کی طرف تیزی سے دوڑا دیتی ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے خواب کو حقیقت میں بدلنے سے روک لیا ہو، لیکن وہ غلط تھی۔ اچانک اس کی کار کے سامنے زوہان کی خون سے لت پت لاش آ جاتی ہے اور کار انینترت ہو کر اوور برج سے نیچے گر جاتی ہے۔ عافیہ کار میں پھنسی آخری سانسیں گن رہی تھی۔ اس کی بغل والی سیٹ پر زوہان مسکرا کر کہتا ہے، میں نے کہا تھا نا کہ تم گاڑی مت چلاؤ۔ عافیہ کو وہ لمحہ یاد آتا ہے جب وہ زوہان کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر گئی تھی اور اس نے کار چلانے کی ضد کی۔ زوہان کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس نے کار کو ہائی وے پر دوڑایا، جبکہ وہ نئی کار چلانا سیکھی تھی، اور اس دوران اس نے کار کو ٹرک سے بھڑا دیا۔ اس حادثے میں زوہان کی موت ہو جاتی ہے اور وہ مرتے وقت عافیہ سے کہتا ہے، میں نے کہا تھا نا کہ تم گاڑی مت چلاؤ۔